میرا نام ہنا سہیل ہے۔ شادی سے پہلے سے گھومنے اور نئی جگہ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کو شادی کے بعد اور جلا ملی کہ ہمارے سرتاج بھی گھومنے پھرنے کے شوقین نکلے، بلکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہنا گھر کی بجائے گاڑی میں رہا کرے گی شادی کے بعد، کیونکہ سہیل کا کہنا ہے کہ خواتین کو کچھ دن کے لیے باورچی خانہ اور گھرداری سے دور رہنا چاہیے، چاہے وہ 4 دن کے لیے ہی صحیح یا 1 ہفتے کے لیے۔ انہیں ذہنی اور جسمانی آرام کی بہت ضرورت ہے۔ جب سب کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو گھریلو خواتین کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ہمارے میاں کا کہنا تھا، اس سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا، کیونکہ اگر آپ کو سفر کرنے کے لیے جہاں شوق کا ہونا ضروری ہے وہاں سہولیات و وسائل کا بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن وسائل اگر آپ کے پاس کم ہے تب بھی اس کو ہم نے رکاوٹ نہیں بنایا سب گھومنے پھرنے میں۔ اگر بہت دور نہیں جا سکتے تو ایک شہر سے دوسرے شہر ہی چلے جائیں، ماحول بدلتا ہے، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ جب بچے چھوٹے تھے تب بھی یا بڑے ہو گئے جب بھی، ہمیشہ بچوں کے ساتھ سفر کیا۔ پہلا بچہ 6 مہینے کا تھا اور ہم کوئٹہ ٹرین سے چلے گئے، مزیدار سفر تھا وہ بھی۔ 3 بچوں کے ساتھ 4 مہینے کی بیٹی گود میں تھی اور ہم اپنی آلٹو کار سے کراچی سے مری تک کا سفر کیا ہم نے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب GPS ہوتے ہی نہیں تھے، ٹرک ڈرائیور سے راستہ پوچھتے پوچھتے ہم مری پہنچ گئے تھے، رکتے رکاتے۔ خیر، میاں کی ترقی اور ان کے شوق کی ترقی ہوتے ہوتے ملکوں کی سیر تک پہنچ گئی، اور ہم نے اپنے بطوطہ کے ساتھ ماشاءاللہ کافی ملکوں کی سیر کی، جس میں آج میں آپ کو اردن کا سفر نامہ سنانے لگی ہوں۔ آئیے آج آپ کو سعودی عرب کے شمال میں واقع ملک اردن کی سیر کرائیں۔ یہ اپنے اندر گہری اسلامی ثقافت تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستان میں جس طرح مری میں اونچی نیچی سڑکیں ہیں، بالکل اسی طرح یہاں کی سڑکیں بھی بہت اونچی نیچی ہیں، اور یہاں کا موسم بھی مری کی طرح شاندار ہے۔ سردیوں میں بہت شدید سردی ہوتی ہے۔ اردن کے شہر سب سے پہلے عمان لیے چلتے ہیں آپ کو ہم۔ عمان کی مشہور سڑک جو ہے رینبو اسٹریٹ ہے۔ رینبو اسٹریٹ اس لیے مشہور ہے کہ یہاں پر چاروں طرف برقی قمقموں سے، اور انہوں نے جو ہے اپنی برقی قمقمے لگا رکھے ہیں اور جھنڈیاں لگا رکھی ہیں، فانوس بہت خوبصورت لگا رکھے ہیں، سووینئرز کی چاروں طرف دکانیں ہیں، کچھ کھانے پینے کی دکانیں ہیں، اور زیادہ تر ان کا کھانا پینا سعودی اسٹائل کا ہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بہت مزے سے ہم لوگوں نے سعودی شاورما کھایا اور انجوائے کیا اس جگہ کو۔ بہت ہی خوبصورت اسٹریٹ ہے، بہت ہی حسین اسٹریٹ ہے، دیکھنے کے لائق ہے یہاں پر، کیونکہ بہت ہی رچ ہسٹری موجود ہے۔ اور ظاہر سی بات سب سے پہلے تو یہاں پر جو حکمران آئے ان میں سب سے پہلے نبطین سے، نبطین کا دور حکومت تھا 106 سے 312 BC تک تھا۔ اس کے بعد رومن آئے، پھر رومن کے بعد بازنطینی آئے، تو بازنطینی کے بعد پھر مسلمان حکمران بھی آئے۔ تو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یہاں سے ہم رومن تھیٹر، کیونکہ رومن جہاں بھی گئے رومن انہوں نے اپنا ضرور تھیٹر بنایا ہے، اور اس کو بولتے تھے کوسلو، یعنی وہاں پر بیچ میں چاروں طرف پتھر کی وہ ہوتی تھیں ان کی تھیٹر ہوتا تھا، اور سیٹیں ہوتی تھیں چاروں طرف، اور اس پہ بیچ میں جو ہے نا وہ ان کا جگہ ہوتی تھی جہاں ان کا خونی کھیل ہوا کرتا تھا۔ بیچ میں جگہ چھوڑ کر پتھروں کی سیڑھیاں اور بیٹھنے کی شاہی کرسی پر پتھر کی بنائی ہوئی تھی۔ ان میں ایک ایسی جگہ بھی تھی کہ ایک کونے ہول کے اندر آپ کچھ بولیں تو دوسرے کونے پر کھڑے ہوئے شخص کو آواز سنائی دے گی، کیونکہ بیچ میں تو تھیٹر چل رہا ہوتا تھا، دونوں طرف لوہے کے بڑے دروازے تھے اور کمرے تھے۔ اس دور میں وہاں قیدی رکھے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے نا وہاں پر عجائب گھر بنا دیا ہے انہوں نے، اور مقامی لوگوں کی دستکاریاں رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اوپر پہاڑی پہ لے چلتے ہیں، ظاہر بات نیچے رومن تھیٹر نظر آ رہا تھا، اور یہ ان کے قلعے تھے، یعنی ٹیمپل آف ہرکولس جو ہے وہ وہاں کا بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا ہرکولس، اور جس کو ہرکل بھی کہتے تھے، لیکن جو بادشاہ اصل بادشاہ تھا اس کا نام تھا ایلسیڈس، اور کہتے ہیں کہ بہت طاقتور اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے بارے میں بہت سارے متھ مشہور ہیں، متھ مطلب کہ کہاوتیں، اور اس کے بارے میں جو مالائی کہانیاں مشہور ہیں۔ اس کے ہاتھ بھی وہاں پر اتنا بڑا ہاتھ بنایا ہوا تھا کہ ہرکل ظاہر طاقتور تھا، تو اس کے ایک پتھر کا اسٹیچو بنایا انہوں نے وہاں پر، اور اس کے پتھر کا اسٹیچو بنا کے اس کا ہاتھ اتنا بڑا بنایا ہے کہ سب سیاح وہاں وہ ہاتھ دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے اس کو عجائب گھر بنا دیا ہے، اور اندر تو پوری رومن دیومالائی کہانیوں کے کیریکٹر موجود ہیں نا، کیونکہ جس میں ان کی بہت مشہور وہ ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں، دیومالائی کہانیوں کی ملکہ ہوتی تھی جسے میڈوسا کہا جاتا ہے، میڈوسا یعنی سانپوں والی ملکہ۔ اور بھئی کئی کہانیاں مشہور ہیں انگلش کے ناولوں میں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، بچوں نے بہت ساری کہانیاں انگلش کے ناول پڑھی ہوئی ہوں گی جو شوقین مزاج لوگ ہیں، اس میں میڈوسا کا ذکر ضرور آتا ہے، اور بھی بہت ساری کہانیوں کے کردار اندر موجود ہیں۔ اور کہانیوں کے کردار کیا ہے، بلکہ یہ ان سب کی دیوی ہوتی تھیں کہ انہی کی پوجا ہوتی تھی رومنس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو لے چلتے ہیں اوپر سے، جب آپ نیچے دیکھیں گے نا تو آپ کو پورا رومن تھیٹر نظر آئے گا، پورا اس کا اسکیچ نظر آئے گا۔ اوپر سے بیٹھ کے بادشاہ نیچے کا نظارہ کیا کرتے تھے، اور اندر انہوں نے بیرکیں بنائی ہوئی تھیں، سرنگیں بنائی ہوئی ہیں جنہیں لوہے کے دروازوں سے بند کر دیا گیا ہے،
اور ہر پلر کے اوپر وہاں اس کی تاریخ لکھی ہوئی کہ یہ پلر کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کے پیچھے کیا اس کی تاریخ ہے. ہر پلر کی ایک اپنی تاریخ ہے وہاں موجود. اور وہاں پر کیونکہ قیدیوں کو بھی رکھا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنی خاندان کے لوگوں کو رکھنے کے لیے بڑے بڑے جو ان کے بادشاہ تھے ان کی حفاظت کے لیے اندر بیرکیں بنائی ہوئی تھیں. بہت ہی بڑی بڑی بیرکیں تھیں وہ شاندار قسم کی. اسی عجائب گھر کے قریب بنو امیہ کے دور کی بنائی ہوئی مسجد بھی ہے جو ابھی کھنڈر بن چکی ہے لیکن موجود ہے تاکہ لوگ دیکھیں آ کے اس کو. اور نماز تو نہیں ہوتی اس مسجد میں لیکن ماشاءاللہ اس کی آثار موجود ہیں. اس سے بھی آگے چلے جائیں بہت اوپر تو صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اس کے دور کی مسجد بھی ہے، اور وہ بھی صلاح الدین کی ہی اس نے وہاں پر نماز پڑھی سنا ہے، اور اس نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا. تو وہ صلاح الدین کے دور کی مسجد بھی وہاں موجود تھی جو ہم نے وہاں پر دیکھی. اردن کی شہر عمان میں ہی اصحاب کہف کا غار بھی موجود ہے. اور پھر ہم جب وہاں سے نکلے رومن تھیٹر سے تو پھر ہم نے وہاں سے لوکیشن لگائی. ہم اصحاب کہف کے نام سے بنی ہوئی مسجدیں موجود تھیں. یہاں پر پاس ہی کچھ علمی درسگاہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر مدرسہ بھی سمجھ لیں آپ اس کو کہ وہاں سے طلباء نکل رہے تھے اور ان کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا. تو ہم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز نہیں پڑھی اور اسلام میں دیگر سفری سہولیات سے فائدہ بھی اٹھایا ایک طرح سے. اور صاف ستھری مسجد، موسم بھی بہت اچھا، سب کچھ ماشاءاللہ سے. جب غار کی طرف جانے لگے تو انتظامیہ نے وہاں جو خواتین آئی ہوئی تھیں ہم دیکھا کہ جو یورپین خواتین آئی ہوئی تھیں ان کو وہاں پر عبایا دینے کا انتظام بھی تھا، جیسے کہ اور ساری مسجدوں میں ہوتا ہے کہ آپ خواتین کو پورا سطر والا لباس پہنا دیتے ہیں جو نہ پہن کے آئیں وہاں پر. اسی ہم سب کو معلوم ہے اور ساری مذاہب میں بھی اصحاب کہف کا قصہ تو اسی طرح سے لکھا ہوا ہے جیسے کہ ہم نے خود سورہ کہف کے اندر پڑھا ہوا ہے. تو بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدرت ہے کہ اندر ان کی ہڈیاں ابھی تک اسی طرح رکھی ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے. اور وہ غار بھی اسی طرح سے تھا کہ ایک طرف سے چھاؤں آتی تھی ایک طرف سے دھوپ آتی تھی. اور یہ لوگ کیونکہ اصحاب کہف کے بارے میں جو لوگ تھے یہ ظالم اور کافر بادشاہ سے بچ کر ایک کشادہ غار میں پہنچ کر لیٹ گئے تھے جس میں سورج مشرق سے نکلتا تھا اور مغرب میں چلا جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی. تو وہاں موجود گائیڈ بھی یہی بتا رہے تھے ہمیں. اور کچھ روایت میں ہے کہ یہ لوگ 300 سال یا اسی قدر سے سوتے رہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اصحاب کہف کا غار جو ترکی میں بھی ہے لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردن میں ہے. اصحاب کہف کا واقعہ یہاں میں بیان نہیں کر سکتی، آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے 3 سوالات پوچھے تھے جو کہ یہودی عالم جانتے تھے. اور وہ سوالات بھی یہی تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ موسیٰ خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا. ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اتاری. تو یہ ہم نے مطلب کہ وہاں پر ایک بہت ہی اچھوتا اور بہت ہی اچھا شاندار تجربہ کرا. اور ہم نے وہاں دیکھا تو بہت دل کی کیفیت ایک عجیب ہی ہو گئی کہ وہ دیکھا، وہ منظر آنکھوں کے نزدیک سو آ گیا کہ کس طرح سے یہاں پر انڈیا کتا سوتا تھا، کس طریقے سے یہاں پر اصحاب کہف سوتے تھے.